السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جیسا کہ ہمارا بکس ریڈنگ کا سیشن چلتا ہے فرائیڈے سیٹرڈے اور سنڈے 3 دن۔ آج ہمارا ہے قصص الانبیاء کا دن، کل ہوگا سیرہ کا، اور پرسوں ہوگا صحابہ کی ریڈنگ کریں گے ہم اس کے بکس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں تذکرہ حضرت آدم علیہ سیدنا آدم علیہ السلام کے تفصیلی تذکرہ سے پہلے مختصراً پورے واقعے پر نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ پہلے اصل واقعہ نگاہ میں آ جائے۔ مشیت خداوندی جب اس کے متقاضی ہوئی کہ زمین پر کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا جائے، پھر ہم اس کو نا آسان لفظوں میں بولتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ زمین میں کسی کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار اپنی برگزیدہ مخلوق فرشتوں کے سامنے فرمایا۔ اس اظہار سے فرشتے یہ سمجھے ہم اللہ کی فرما بردار مخلوق ہیں، ہم سے بڑھ کر اس اعزاز خلافت کا مستحق اور کون ہوگا، اس لیے یہ منصب ہمیں ہی عطا ہوگا۔ مگر بعد میں فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور نئی مخلوق انسان کو پیدا فرما کر ان میں سے کسی کو خلیفہ مقرر فرمائیں گے۔ خلافت کے اس عہدہ کا امیدوار شیطان بھی تھا، جو اس وقت بڑا عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار تھا، اس وجہ سے دھوکہ کھا گیا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرمانبردار تھے، اس کے فعل اس کو آسان کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ اللہ آپ پاک ہیں اور ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں، بے شک آپ علیم ہیں اور حکیم ہیں، کہ آپ جانتے بھی ہیں اور آپ کی اس میں کوئی حکمت بھی ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بار خلافت اٹھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت کی ضروری اشیاء کے ناموں کا علم القا فرمایا، مطلب انہیں بتا دیا، اور فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کے اس کمال کا اظہار فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام پر بتلا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اسجدوا لآدم، کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو۔ اسجدو مطلب سجدہ کرو، آپ لآدم شاید آدم ریپیٹ کو۔ کریں، جی آپ شاید ریپیٹ کریں۔ یہ والا اسجدو، یہ فعل امر ہے نا، لآدم آدم کے کے، لیے سجدہ کرو، آدم کو سجدہ نہیں کرو، آدم کے لیے سجدہ۔ اوکے، اس میں یہ تو فعل امر ہو گیا، لآدم کے لیے لی کہاں کا سے آ رہا ہے مطلب آپ اس ہے کو؟ کہ لی کا مطلب ہے کہ اس کے لیے، لی حاشر، حاشر کے لیے، لی کتاب، کتاب اوکے کے لیے۔ ٹھیک، تو اس میں فعل امر یوز ہو رہا ہے اور اس میں لی بتا رہا ہے کہ کے لیے، آدم کے لیے سجدہ کرو، ٹھیک ہے۔ چنانچہ تمام فرشتے بلا چوں چرا حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سربر سجود ہو گئے، مگر ابلیس نے ایک تو اس وجہ سے کہ مجھے خلافت نہیں ملی، دوسرے تکبر کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہ کیا، جس کی پاداش میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا، مطلب اس کو دھتکار دیا گیا، اور اپنے ان کارناموں کی وجہ سے یہ مشکل اردو لکھا ہوا ہے خسران کی وجہ سے، پر جو اس نے کی حرکت اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور آپ علیہ السلام کو بہکانے کے ایسے طریقے سوچنے لگا جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام بھی اس کی طرح عطاب خداوندی، مطلب کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ناراض ہو جائیں۔ جیسے ایک بھائی ہوتا ہے نا، اس کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور دوسرا وہ سوچتا ہے کہ نہیں اس کو کیسے وہ ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک وہ شیطانی عمل ہوتا ہے کہ مجھے تو ڈانٹ پڑی ہے، دوسرے کو بھی پڑھنی چاہیے، تو ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کی تو فطرت ہی ایسی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوئے آدم علیہ السلام سے بھی ہو جائیں، تو وہ ایسی پلاننگ کرنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی حضرت آدم علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں۔
حتیٰ کہ آپ کو پھسلانے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام شیطان کی چکنی چپڑی باتوں اور قسموں سے دھوکے میں آ گئے، اور جس درخت کے قریب جانے سے آپ علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا اسے کھا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام سے جنت کا لباس اتروا لیا گیا، اور حکم ہوا کہ تم اور حضرت حوا جنت سے نکل کر زمین پر جاؤ۔ تو ہم آگے دیکھتے ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ آیا ہے ذکر؟ پہلے پارے میں آیا سورہ بقرہ میں، پھر سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں، سورہ کہف میں، سورہ سجدہ، سورہ رحمان، سورہ مائدہ، سورہ اعراف میں 2 مرتبہ آیا، اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا ہے، اور سورہ طٰہٰ میں، اور سورہ صاد، ٹھیک ہے۔ یہ سارا یہاں پہ ڈیٹیلز ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پروردگار عالم جل جلال نے اپنے بڑے احسان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی یعنی مطلب میں بنانے والا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ، فی مطلب ارض میں، فی الارض ارض میں خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، جب ملائکہ نے یہ حکم سنا تو معلوم کر لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کا بڑا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ نمبر 1، اس کی پیدائش سے پہلے ہی منادی کر دی گئی کہ بنا ایک خلیفہ آنے والے ہیں، اور نمبر 2 کہ وہ خدا کا نائب زمین میں حکومت کرے گا۔ اور جب فرشتوں کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا خمیر اور مادہ ایسے اجسام مختلف طبع سے ہوگا جن کو قوت شہویہ و غضبیہ حاصل ہوگی، مطلب وہ غصہ بھی کرے گا اور اس کے اندر بہت ساری خواہشات بھی ہوں گی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک چیز ہے جہاں پہ امن سے زمین جنت میں نا انسان غصہ نہیں کرے گا، اور یہ والی چیز نہیں ہوگی کہ اس کی خواہشات کہ جس کی وجہ سے فساد ہو۔ تو کیونکہ فرشتوں کو آئیڈیا تھا کہ اگر وہ غصہ بھی کرے گا اور اس کی ایسی خواہشات بھی ہوں گی جس کی وجہ سے لڑائی اور جھگڑے ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں ایسے خلیفہ کو وہ بنانا چاہ رہے ہیں جو زمین میں کچھ تو خون کرے، خون خرابہ کرے، بھائی بھائی سے لڑے یا کچھ اس طرح سے۔ تو رہی تیری تسبیح و تقدیس کی بات، تو ہم ملائکہ موجود ہیں، ہر ٹائم تیری تسبیح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں نہ تو وہ غصہ کرتے ہیں نہ وہ انکار کرتے ہیں، بس وہ تسبیح اور تعریف اللہ تعالیٰ کی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فرمایا، جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ تم کو معلوم نہیں۔ اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہ فرشتوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ بنانے والے ہیں ایسے کو جو زمین میں خون خرابہ کرے، دماء کہتے ہیں خون کو، وَنَحْنُ نَسْبِحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا، قالا مطلب کہا، انی میں وہ جانتا ہوں، اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ کچھ اور کہنا چاہیں گے آخر آپ اس آیت کے بارے میں نے صحیح ترجمہ کیا؟ کاغذ پڑے۔ اب دیکھیں، اچھا اچھا آتا چالو، اچھا یہاں پہ آ کا میرے مس ہو گیا تھا کہ آ کا مطلب ہوتا ہے کیا، آتا چالو، کیا آپ بنانے والے ہیں، فیہا من ٹرانسلیشن جو یفسد، لگ رہا ہے نا وہ بالکل الٹ لگ رہا ہے۔ ہاضا والا آ لگ رہا ہے یہاں پہ، تجعل تم نے بنایا، فیہا اس میں، من یفسد جو فساد من کرے، جو، ہاں من جو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، ویفسد کا دماء وَيَسْفِكُ یفسد یسفکو، یسفکو دماء، یسفکو کا تو نہیں پتا، دماء کا مطلب خون ہوتا ہے۔
اور نحن ٹھیک ہے، نسبی جو آپ کسی کی کو فساد تسبیح کرے. کرتے ہیں اور بھی ہم بھی اور تیری ہم کرتے ہیں. یہاں پہ نون لگ رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب میں نحنو نسبح بحمدک و یہ کہہ رہے نقدس ہیں لک. نا، ایک فرشتہ تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنا مائک میوٹ کر لیں، آپ کے پاس سے شور آ رہا ہے. اب فرشتوں کے اعتراض کی بنیاد. خلیفہ کا یہ مطلب ہے کہ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے. ٹھیک ہے، فرشتوں نے اتج اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا. ایک منٹ آپ ریکارڈنگ سٹاپ کریں اسے. فرشتوں کے اعتراض کی بنیاد. خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء اچھا تمام انبیاء کرام خلیفہ رہیں گے. فرشتوں نے اتجعلوا اعتراض اور حسد کے طور پر نہ کہا کہ کیا آپ بنانے والے ہیں. ایک تو پہلے جنات کے حالات دیکھ کر کہا تھا جن کا ذکر عنقریب آنے والا ہے، اور لوگوں میں سبھی تو نیک نہیں ہوتے بلکہ مساوی ہوتے ہیں، مطلب درمیانہ ہوتا ہے، مطلب کوئی نیک ہوتا ہے کوئی بد ہوتا ہے. اور فرشتے نوری مخلوق ہیں، ان میں حسد بخل وغیرہ نہیں نہیں ہوتا پائے. ہے. اس لیے فرشتوں نے اتجعلوا کہا، لیکن پروردگار نے فرمایا کہ باوجود فسادوں کے بھی جو مصلحتیں ہیں میں وہ جانتا ہوں، تمہارا علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ان کو. اور میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء اور صدیق اور شہید، عابد، زاہد اور اولیاء، نیکوکار، ابرار اور مقرب بارگاہ الہی ہوں گے، اور علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار بھی ہوں گے. زمین پر جنات کا قبضہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمین پر جنات کئی ہزار سال حکومت کرتے رہے. سب زمین پر قابض تھے، حیوانات نباتات سے نفع اٹھاتے اور آسمان پر آتے جاتے تھے. مطلب پہلے بھی حیوانات اور نباتات ہوتے تھے، پھر جنہوں نے فساد مچایا اچھا میں آپ کو ایک تھیوری کے بارے میں بتاؤں. نہیں ہم ریڈنگ کریں گے آج، پھر نیکسٹ میں تھیوری چیک کریں گے کیونکہ آج کافی ہے. ٹھیک ہے، اوکے اوکے. خون ریزی شروع کی. پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو حکم دیا جنوں کو زمین سے دور کرو تاکہ ان کی آلودگی سے زمین پاک ہو جائے. پھر فرشتوں نے خدا کے حکم کے موافق جنوں کو مار مار کر پہاڑوں اور جنگلوں اور جزیروں میں پہنچا دیا. ابلیس کو خلافت کی تما کہتے ہیں لالچ کو. ابلیس لعین بھی ان ہی میں سے تھا، مطلب وہ جنوں میں سے تھا. اس کا نام عزازیل تھا، اور علم اور عبادت میں سب جنوں سے ممتاز اور الگ تھا، اور فرشتوں میں رہتا تھا. اور وہ بھی فرشتوں کے ہمراہ آسمان پر گیا اور عذر بنایا کہ میں اور میری اولاد ان فسادوں میں شریک نہ تھے. حق تعالیٰ اس کو فرشتوں کی سفارش کے سبب سے مارنے اور نکالنے سے محفوظ رکھا. پھر شیطان کو یہ طمع ہوا کہ سب جنوں کو مار کر نکالا گیا ہے، بغیر میرے ان میں ان کی جگہ قابض اور متصرف رہوں گا. پھر عبادت میں اور زیادہ کوشش کرنی شروع کر دی. جب آسمان کی طرف سے دنیا کے فرشتوں کو کوئی حکم پہنچتا تو لعین فرشتوں سے بھی پہلے اس کام کو پہنچتا اور فرشتوں کے ساتھ اس کام کو سر انجام دیتا. پھر آسمان میں اس کی قدر و منزلت اور زیادہ ہو گئی، اور دل میں اس بات کا امیدوار ہو گیا کہ اب دنیا کی خلافت مجھے ملے گی. جب خدا کا حکم فرشتوں کو پہنچا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، اور اس وقت شیطان نے جانا کہ یہ قدر و منزلت خدا مجھے نہ دے گا، سب بندگی اور عبادت ریاکاری کی تھی، اس لیے اس کے دل میں حسد جوش کر گیا. مطلب اعمال کا دار و مدار نیت پہ کیوں ہے؟ نیت میں تو کھوٹ تھا اس کی، اور وہ عبادت پہ عبادت کیے جا رہا تھا. تو جب اس کا ریاکاری تھی اور اس کے اندر جو حسد تھا وہ جوش آ گیا اس میں. جنات حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے کئی ہزار سال پہلے ہی زمین پر آباد تھے. ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. اس کو ٹرانسلیٹ کریں حاشیہ عربک سے.
والجان خلقناه من قبل من نار السموم. بتائیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ. ولاقد کا تو میں مطلب نہیں بتا سکتا. ولاقد خلقنا ہم نے پیدا کیا، یہ پاسٹ کے اندر انسان کو. اچھا یہ یوز اس لیے ہوتا ہے انسانہ، مطلب انسان یہاں پہ مفعول ہے. اوکے، یہ رفع جر وغیرہ یہ مفعول کو نہیں، ہم صرف نا اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، ہم گرامر کے رولز میں جائیں گے، وہ عربک میں جائیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں بتا رہا ہوں انسان یہاں پہ مفعول ہے. اوکے، من سلسال سے. اب یہاں سے اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں. من حمام مسنون، گاڑی. ہما ان مسنون، سال کہتے ہیں مٹی کو، ہما ان مسنون وہ والی مٹی جو کیچڑ کی طرح ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ ہماری چھت پہ لپائی کرنی ہوتی تھی نا، تو گارا کو نا اس کو مطلب اچھی طرح اس کو کر کے اس کے اندر بھوس ڈالتے تھے اور اس کے اندر گوبر وغیرہ ڈالتے تھے، اور اس کو نا 3-4 دن کے لیے یا کبھی ہفتے کے لیے بھی اس کو رکھ دیتے تھے. مطلب اس کو سارے کو پھر وہ بہت وہ ہو جاتی تھی، مطلب مضبوط، اس کو نا مضبوطی کے لیے سارا پروسیس کرتے تھے اس کو نا. پھر اس کی لپائی کرتے تھے چھتوں کے اوپر. پھر جب بارش آتی تھی نا، چھت میں سے پھر پانی ٹپک کے نیچے نہیں آتا تھا. تو میرے خیال سے یہ نا جو ہما مسنون جو کیچڑ والی جو گارا بتائی جا رہی ہے نا یہاں پہ. دراصل آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے ہمارے سیلس جو ہوتے ہیں وہ کافی مٹی سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور وہ جو یہاں پہ جو مل ہو رہا ہے نا، آپ نے اگر اپنی کھال پہ غور کیا ہو تو کافی اس سے ملتے جلتے لگتے ہیں. جو سڑی ہوئی کیچڑ ہوتی ہے ملتے جلتے لگتے ہیں نا، اگر غور سے دیکھا ہو. ویسے تو نہیں لگتی، لیکن اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو یا جب وہ مائکروسکوپ سے سوکھ دیکھا ہو. جاتی ہے، ہاں، I don't know، جب وہ جو سوکھ جاتی ہے. بوڑھوں کو دیکھو، جب ان کی باڈی جب سوکھی بھی ہوتی ہے، بہت سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے، سڑی مٹی کی طرح نا. اللہ اکبر. رحمان جوائن چلیں اس پہ ہم ریسرچ کریں گے. چلیں. کھال اچھا، اور میں نے جنوں. نوٹس کیا ہے دراصل. اوکے، نوٹس کیا ہے، آئی اوکے ایم ناٹ شور. اوکے، ہم انشاءاللہ مزید ریسرچ کریں گے اس پہ. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اچھا، جنوں کو اس سے پہلے پیدا کیا آگ سے، بے دھوئے والی آگ سے، مطلب جو اوپر والی آگ ہوتی ہے نا، بے دھوئے والی آگ سے. ابلیس عبادت کی وجہ سے جنات سے جدا ہو کر فرشتوں میں رہتا تھا، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے. تخلیق السلام حضرت آدم علیکم علیہ ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن، ہم آج حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، آپ بھی ہمیں جوائن کر لیں، ٹھیک ہے؟ اوکے. اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیریں، نرم و سخت میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لاؤ. کہ ایک مٹھی مطلب ہر ایک میں سے مٹھی مٹھی اس طرح سے نا. کہاں گیا؟ کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائیں، مطلب مٹھی خاک اٹھائیں، تو زمین نے پوچھا کس لیے اتنی مٹی کم کرتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ اس سے ایک مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر رہے گی، اور ان میں نیک و بد بھی ہوں گے، عقاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا. پھر زمین نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تم مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے. حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور عرض کی کہ الہی، زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا. پھر حق تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس آ گئے. پھر پروردگار عالم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ واپس آ گئے. پھر پروردگار نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری، رونا دھونا نہ سنا، اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا. ہاں، جیسے میں کوئی بندہ دیکھتا ہے کہ مجھے نہ میری روح نہ قبض کرو، میری روح نہ قبض کرو، تو وہ پھر بھی قبض کرتے ہیں نا. گڈ پوائنٹ. اچھا، کہاں تھے ہم؟ ہاں، میں خدا تعالیٰ کا فرما بردار ہوں. ملک الموت فرشتہ مٹی لے کر واپس آ گیا. پھر پروردگار عالم نے روحوں کے قبض کرنے کا کام بھی اسی کے سپرد کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مشت خاک کو جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے وہاں رکھو.
پھر 40 دن اس پر بارش برسائی، 39 دن غم کی، 39 کیا لکھا ہوا، 39 ہوگا یہ دن غم کی بارش اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی واسطے ہر آدمی اکثر رنج و فکر اور غم و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے، اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ اچھا، فرشتوں نے خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا، جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے، پھر وہ برتن آواز کرتا ہے۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر حق تعالیٰ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب یعنی کہ جسم بنایا۔ پھر فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کے گردا گرد پھرتے رہے، اور ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہیں، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہ ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا، چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا یہ حجرہ دل، جو مطلب بائیں طرف جو ہمارا دل ہے نا، اس جگہ کو دیکھ کے کہنے لگا، وہ نا بہت اچھی طرح ریسرچ کر رہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر۔ اچھا، دل بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہوگا جس کے سبب یہ خلافت کا استحقاق کرے گا۔ دیکھا ابلیس کتنا بڑا ریسرچر ہے، تو ہمیں اس سے بڑا ریسرچر بننا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے کو دیکھ کے کیا کیا دیکھو تھنک کر رہا ہے، اس کے بارے میں غور کر رہا ہے کہ میں یہاں پہ کہاں کہاں پہ اٹیک کیا کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل کرنا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ قالب 40 سال تک وہیں بے جان پڑا رہا، پھر جب پروردگار عالم جل جلال ہونے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ ادخل ایھا الروح فی ہذہ الجسد، داخل ہو جا، مطلب کیا کہا اس روح کو کہ داخل ہو جا اس جسم میں، ٹھیک ہے، اور اے روح اس بدن میں داخل ہو جا، ٹھیک ہے۔ جب روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوشت ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینہ تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہیں زمین پر گر گئے۔ حق تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی پیدا کیا گیا انسان جلد باز، کہ جیسے ہی روح سینہ تک پہنچی انہوں نے کہا جلدی سے میں اٹھ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اتنا ہر کام جلد بازی سے کرتے ہیں، جلدی 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 جلدی۔ اچھا، پھر اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو الہام الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ۔ کیا مطلب ہے الحمدللہ کا؟ حاشر الحمدللہ تمام یعنی تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پیج نمبر چینج ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ پیج دوبارہ آ گیا، فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو جب کوئی چھینک لے اور اس کو کوئی الحمدللہ کہے تو کیا کہنا جواب چاہیے، یہ ہمیں یہاں سے سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے، یرحمک اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ اس کے بعد حکم الہی سے ایک فرشتہ جنت سے ایک مرصع جوڑا لایا، مطلب ایک خوبصورت جوڑا لایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلعت الہی سے مشرف و مکرم، مطلب ان کو وہ جنت کا لایا ہوا لباس پہنایا گیا اور عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور آج کیا دن ہے عبد الرحمن؟ جمعۃ المبارک۔ تو آج بھی جمعہ کا دن ہے اور وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اچھا، فرشتوں کو سلام کرنا۔ عبد الرحمن آپ کے پاس بھی جمعہ کا دن ہے نا؟ آدھے گھنٹے یس کا ان کے فرق ہے، پاس بھی جمعے کا دن ہے، بس آدھے گھنٹے کا ٹھیک؟ فرق ہوتا ہے۔ اوکے، فرشتوں کو سلام کرنا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیل گئی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جا اور ان کو السلام علیکم کہہ، پھر دیکھ کیا جواب دیتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گزرے اور کہا السلام علیکم۔ فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم ہوا کہ یہی کلمات تحیہ تیرے اور تیری اولاد کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند میری ذریت کیا ہے؟ فرمایا کہ تیری ذریت میرے دونوں ہاتھوں میں ہے، ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو تو چاہے اسی میں سے پہلے تجھ کو دکھلاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں پہلے دایاں ہاتھ اختیار کرتا ہوں۔ پھر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنا قدرتی دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو ان کی پشت سے جس قدر نیک وقت لوگ قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دی گئی۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھلا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی، ان میں بڑا فرق نظر آیا، خوبصورت اور بدصورت، تونگر اور مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے، لولے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، عہد الست۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو بروایت قوی امام احمد النسائی اور حاکم نے نقل کیا ہے کہ یہ عہد و اقرار جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا اس وقت لیا گیا، اور مقام اقراء وادی نعمان میں ہے جو میدان عرفات کے نام سے مشہور ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ایسے ہی آگے ہم سارے وہاں پہ وعدہ کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔